خاک مجھ میں کمان رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھالا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، نماز عشاء دا بھی روایات کے اندر آدھا فرمایا میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں تو میری ماں میں نو آواز دینی بیٹا محمد، تو میں اپنی فرض نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں جا کے عرض کرتا جی امی جان، جی امی جان حکم فرماؤ۔ تو شاعر نے اس کی ترجمانی کی، شاعر کہتا ہے کہ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جب آیا وفا، یاد جب آیا، یاد جب آیا، شاعر نے کہا کہ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، بوہ تیرے میاں نگاہاں، بوہ تیرے میاں نگاہاں ماندیاں۔ آج اسی اس محفل پاک کے اندر حاضر خدمتہ سرکار دا ساڑھے دے کرم ہے کہ اسی محفل پاک کے اندر حاضر خدمتہ سرکار دا کرم ہے ہی ہے کہ اسی اس واسطے آیا کہ ساڑھا رب ساڑھے اتے راضی ہو جائے، ساڑھا رسول ساڑھے اتے راضی ہو جائے۔ حافظ صاحب اس واسطے اس تشریف لے کے آئے نے، انہوں نے نعت شریف پڑھی ہے، اس واسطے پڑھی ہے کہ ساڑھا رب ساڑھے اتے راضی ہو جائے۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دینے جڑا دیکھنا چاہے اندھا رب اندھے تے راضی ہے کہ نہیں ہے، صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے، اگر اندھا ماں باپ اندھے تے راضی ہے کہ اندھا خدا بھی اندھے تے راضی ہے، اندھا خدا بھی اندھے تے راضی ہے۔ حافظ صاحب نے فرمایا تسی پنجابی کرو، میں یقین منو تے قاری صاحب تشریف فرمانے گوانے میں کدی پنجابی تقریر کیتی کوئی نہیں، یہ اب بھی ہوئے گی انشاءاللہ گلنا بڑھ جانی تشریف فرمانے میاں صاحب استقاد صاحب میاں محمد بخش صاحب انہوں نے پنڈ گیا، انہوں نے فرمایا پنجابی کرو، میں کہا میرے کو نہیں ہوندی، ایک انہوں دی محبت میں کر رہا کوشش کر رہا یہ جملے بولن دی کہ کوئی بے ادبی والا الفاظ نہ نکل جائے تو تسی سبحان اللہ فرماؤ، ذرا رب جانتا تو فرمایا کہ جڑا چاندہ ہے، جڑا دیکھنا چاہے کہ ساڑھا ماں باپ ساڑھا خدا ساڑھے ہوتے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے تو مسکرا دے وے، جڑا دا ماں باپ ہوتے راضی ہے تو انہا خدا بھی ہوتے راضی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہرنے کی عرض کر دیئے، شاعر نے دا نقشہ پیش کیتا، میں دوبارہ اپنی گل دی طرف آ جاواں، اپنی موضوع دی طرف آ جاواں۔ شاعر نے اس کی ترجمانی ہے کی تھی کہ اس ہرنی میں بھی کیا ہوگا کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سارے مل کے پڑھو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا
سوا